بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم ڈاکٹر شبانہ خانوار سے آپ کے سامنے اسلام میں اتوارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم تیسرے اور چوتھے رکوع کا تعویل جاننے کی کوشش کریں گے، تو تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا ترجمہ۔ تو پہلے آیت میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے عقلوں کو تقوی کے لیے بنایا، اور آسمان اور زمین سے پھل، دریا اور آسمان، یہ ساری چیزیں تمہاری جتنے بھی مخلوق ہیں، ارض و سماوات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بنایا، اس سے رزق حاصل کرو۔ اگر شک ہو جو میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اگر اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل کے پیش کرو، ہرگز نہ پیش کر سکو گے۔ ڈرا رہا ہے یہاں پہ وہ اپنے جہنم کی آگ سے کہ ڈرو اس سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوشخبری دیں ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیں، اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں مچھر سے لے کے کسی بھی مخلوق کا مثال پیش کر سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مضاحکہ نہیں۔ ایمان والے اپنے رب کی طرف حق پہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے راہ دیتا ہے۔ گمراہ انہیں کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو وعدے توڑتے ہیں اور جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں توڑنے کا کام کرتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو تم خدا کے منکر کیوں کر ہو؟ مردہ سے جلایا اور پھر مارے گا، اور پھر جلائے گا، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد تمام ارض و سما میں جو کچھ انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے فلاح و بہبودی کے لیے ہیں، اور کافروں کو اللہ اپنے ہاتھے میں گھیرے ہوئے ہے، اور تمام چیزوں پہ وہی قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ اب تعویل کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک میں اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ علم و حکمت والی کتاب ہے۔ جب وہ بے جان تھا، یعنی آب و گل کے درمیان تھا، اللہ اکبر، تو اس کے بعد سے جمادات بنایا، پہلے اسے جمایا، پھر نباتات کا جمادات، مٹی، پتھر اور پہاڑ جمادات کی قسمیں ہوتی ہیں۔ نباتات پیڑ پودوں کو کہتے ہیں جو بڑھتے ہیں، ہرے بھرے ثمر اور پھل وغیرہ دیتے ہیں، لوگوں کو فیض دیتے ہیں۔ اخلاق یعنی وہ گنج مخفی میں تھا، اور نقطے کی صورت میں یعنی ہو کی قوت کے ساتھ بطور نطفہ انسان اپنے ماں کی شکل میں اتارا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روح اللہ کا امر ہے، اولو الامر مولا علی مشکل کشا کو کہا گیا ہے۔ موت ان کے لیے ہے جن کو انت قبل موتو، جنہیں نصیب نہیں ہوتا ہے مرنے سے پہلے مر جائے، یعنی جو اپنے نفسوں پہ قلب مطمئنہ حاصل کر لیتے ہیں، عبور حاصل کر لیتے ہیں، اس کو تابع کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی جاودہ، ان کو حیات جاودہ نصیب ہو جاتا ہے، اور باقی جو ہیں ان کو موت نصیب ہوتی ہے، یعنی ایک معین اور مقررہ وقت کے بعد سے وہ خود اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنی طرف سے ہی بھیجا ہے اور اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور ظلمات کے اندھیرے سے نکالنا اسی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدایت و گمراہی دینا اسی کا کام ہے۔ اگر فسق و فجور والا کام کرو گے تو ہدایت و گمراہی، فسق و فجور کا کام کرو گے تو وہ تمہیں خود گمراہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے فرشتے اتارے تاکہ جو جنات انسانوں کے ساتھ شر کر رہے تھے انہیں جزیروں میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اما ہوا کے ساتھ جنت میں رکھا، اور ایک شجر سے انہیں روک رکھا تھا، چونکہ انبیاء کا دل معصوم ہوتا ہے، بچوں جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابلیس نے یہ کہہ کے بہکایا کہ اللہ کی قسم، اس نے کھایا اللہ کی قسم، تو انہیں لگا کہ کوئی بھی مخلوق، چونکہ وہ خالق ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو لگا کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی غلط قسم کیسے کھا سکتی ہے، اسی لیے اس کی بات کو انہوں نے یقین کیا،
اور اس طرف راغب ہوئے، اور بدلے میں انہیں جنت سے زمین پہ اتار دیا گیا۔ اس میں اس کا بھی راز پنہا تھا، وہ خود چاہتا تھا کہ میں زمانے میں جانا جاؤں، تو اس کے بعد سے اس نے اپنے محبوب میں ظہور لیا، اور اس کے بعد پھر چاہا کہ میرے محبوب جانے جائیں، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا۔ ملائکہ کو یہ تھا کہ ہم چونکہ نوری بشر ہیں، اسی لیے ہم ہی افضل البشر ہوں گے، افضل مخلوق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ان کا یہ گمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا انسان کو بنا کے کہ کس طریقے سے انسان میں اس نے اپنی ذات کو بھی پنہا رکھا ہے، اپنے امر کو بھی پنہا رکھا ہے، اپنے حکم کو بھی پنہا رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ان تمام عناصر ظاہری اور باطنی، یعنی اپنے ذاتی نور اور صفاتی نور کا مجموعہ انسان کو تخلیق کیا اس نے، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا۔ اسی لیے آدم بنا کے فرشتوں سے یعنی نوری بشر سے سجدہ کروایا، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کی طرف اگر خیال کریں تو دو طریقے کے سجدے ہوتے ہیں، ایک حکم ربی کے تحت ان لوگوں نے سجدہ کیا تھا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا معلم ملکوت یعنی حضرت ابلیس یعنی فرشتوں کے استاد جو تھے، ان کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا، ہمارے خوف کے دوسرا سجدہ کر دیا۔ ایک خوف کا سجدہ ہو گیا اور ایک سجدہ تعظیمی ہو گئی، اسی لیے ایک رکعت میں دو، ظاہری نماز جو ہوتے ہیں اس میں ایک رکعت میں دو سجدے ہوا کرتے ہیں، اور باطنی نماز جو علم سین قلب سین میں ہے، سینوں میں موجود ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نماز کا کیا پوچھنا، وہ تو ہمیشہ ہی رکوع اور سجود میں رہتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہمیشہ اپنے خالق کے آگے سربر سجود ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ قلب حضوری کی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے گمان کو توڑا اور بتایا کہ انسان افضل البشر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرشتے بھی کسی اعتراض کے تحت نہیں بلکہ استفسار کے تحت اپنے بارگاہ عزتی میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فساد پھیلائے گا، قریشی کرے گا، یہ افضل البشر کیسے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے افضل البشر کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ نے جو رتبہ آدم علیہ السلام کو دیا یعنی آدمیت کو دیا، اس آیت سے انسان کی شرافت و علم کا پتہ لگتا ہے اور فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ طالب حق ہونا صحیح ہے، صحیح مسلم سے یہ ثابت بھی ہے، اور جو طالب حق ہوتا ہے اسے معلم نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مولانا ہو گئے، صاحب لباس تو مولانا ہو گئے، تو ہمیں اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ صاحب لباس یعنی جو طالب حق ہوتا ہے اسے معلم نہیں کہنا چاہیے، اور طالب حق ہونا صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے، اور معلم اسے کہتے ہیں جو پیشہ ور تعلیم دیتا ہو، اللہ اکبر اللہ، جو حق کی تعلیم دیتا ہے وہ تو فضیلت رکھتا ہے اور قربتاً اللہ میں شامل ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ حق کو چھپا نہیں رہا ہے بلکہ زمانے کو بتا رہا ہے، اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے کلام پاک میں ہم کو دیا ہے۔ اہل اللہ کی زبان حکم ربی ہوتی ہے، یعنی اللہ قربتاً اللہ کے ذریعے یعنی طالب حق کے ذریعے اپنا حکم زمانے کو دیتا ہے، اسی لیے ان کی زبان سے حکم ربی، یہ ان کا حکم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حکم ربی ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آدم کو تمام موجودات کا نمونہ بنایا، عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا، آگ ہوا مٹی پانی روح اور نور کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم چاروں طرف اپنی فضاؤں میں اگر نظر دوڑائیں تو آگ ہوا مٹی پانی شجر نباتات حیاتات تمام چیزیں، نباتات حیوانات تمام چیزیں ہیں، اور تمام چیزوں کا مجموعہ اس نے انسان کو بنایا، اسی لیے تو اسے افضل البشر کہا، اور عالم روحانی کا مجموعہ اس لیے کہا، اس میں آگ ہوا مٹی پانی کے ساتھ اس نے اپنے نور کا نطفہ روح کی قوت سے رکھا، اور اس کے اندر روح کی صورت میں اپنا امر رکھا، روح اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے وہ عالم روحانی اور عالم جسمانی کا مجموعہ ہوا۔ اور سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں موجود تھے، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا،
لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا اور بڑی حیرت سے لوگ دیکھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر اللہ کا سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ سجدہ کیا گیا اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے وہاں پہ واضح طور پہ لوگوں کو بتایا کہ سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کے قدموں پہ روا اسی لیے ہوا تھا کہ رہتی دنیا تک تمام اولیاء، انبیاء، اشفیاء، اتقیاء یعنی ہمارے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے عاشقین، غلامین، متقدین کے قدموں پہ روا رہے گا قیامت تک۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین محمدی سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور جب سجدے کا حکم ہوا تھا تو سب سے پہلا سجدہ جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، اس طریقے سے مقربین جتنے یہ بہت عظمت والے فرشتے تھے، سب سے پہلا سجدہ ان لوگوں نے کیا، اس کے بعد سے مقربین جو فرشتے تھے ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنے پیروں سے پوچھئے گا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کہتے کس کو ہیں؟ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ بڑے راز و نیاز کی بات ہے اس لیے سریعام نہیں لائی جا سکتی ہے، لیکن ہاں جو بھی پیر والے ہیں اپنے پیروں سے چاہیں تو پوچھیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے، سینہ بسینہ منتقل کرنے والا راز و نیاز کا بات ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن وہاں ہوا تھا جو اجل میں سجدہ ہوا تھا آدم علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام کے قدموں پہ جو سجدہ روا ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا اور زوال کے وقت سے لے کے عصر کے وقت تک کیا گیا تھا۔ تو کلام پاک میں رہتی دنیا تک کے لیے تمام چیزوں کی نشانیاں قائم ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کربلے پہنچتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جب 10 محرم یوم عاشوراء کا دن تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام اہل و عیال کے ساتھ عشق کی زکوٰۃ بن کے گئے تھے۔ ان کے نانے عشق ہیں اور یہ اپنے نانے کی عشق کی زکوٰۃ بن کے اس زمین پہ اتارے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوست و اقارب کے ساتھ، اللہ اکبر، کربلے میں یہ جو عشق کی زکوٰۃ دے رہے تھے۔ تو زوال کے وقت سے یہ اپنے سر مبارک دینا شروع کیے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور عصر تک تمام سجدہ روا ہو گیا تھا اور آخر میں عشق کی زکوٰۃ بن کے آپ میدان کربل میں اتر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ ہو کے نقطے کی قوت اس میں تھی، اول ما خلق اللہ نوری کی، یعنی علی اور فاطمہ، حسن اور حسین اور محمد کا مجموعہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشق ذات اللہ سراپا عشق تھا، یعنی اللہ کی ذات تھی مولا حسین علیہ السلام میں، اور اس نے وہ معجزہ دکھایا اور اس سجدے کی قیمت ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہمارے باب آدم علیہ السلام کے قدموں پہ روا ہوا تھا، اس کی بھی قیمت مولا علی مشکل، اس کی بھی قیمت حسین علیہ السلام نے کربلے میں روا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بات کس طریقے سے کربلے تک پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام عالمین کو یہ حکم دیا، یہ سبق دیا۔ ایک کیا سیکھا ہم نے کہ پنجتن کے صدقے میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، بزرگان دین کے صدقے میں دعا مانگنی چاہیے، قربتاً اللہ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی اور عشق کی زکوٰۃ کی قیمت بھی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم عاشوراء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس رکوع سے ہمیں یہ بات پتہ چلا۔ اور جب آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے تو ان کی زبان عربی سرد کر لی گئی تھی، سریانی زبان کا استعمال کر رہے تھے۔ توبہ کب قبول کی جاتی ہے؟ جب آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوتی، جان کے نہیں انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، اس پہ ندامت کا آنسو بہاتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ترک کرتے ہیں کہ زندگی میں پھر دوبارہ اس کو نہیں دہراتے ہیں، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ ظاہری عالموں نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ زمین بھر کا گناہ لاؤ گے، توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہم جان بوجھ کے کچھ خطائیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یہ گناہ، اس کے باوجود بھی اسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ انجانے میں ہوئی چیزوں پہ بھی ندامت کرنا ہے اور اس ہوئے فعل کو کا اعتراف کرنا ہے اور مدد مانگنی ہے حق کی، اور پنجتن کے صدقے میں دعا مانگنی ہے انہیں کا وسیلہ دے کے تو قبول ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 18,000 عالم کے مخلوق میں آدم علیہ السلام کو جب
توبہ قبول ہوا پنجتن کے صدقے میں، تو یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ صرف توبہ ہی قبول نہیں ہوا، چونکہ انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا تھا، ندامت کے آنسو بھی بہا لیے تھے، اور محبوب کو وہ غلط ملایا تھا، ان کے صدقے میں ان کا صدقہ مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پنجتین کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا۔